ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہاں فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا تاکہ میں اسے ماں باپ اولاد اور سب لوگوں سے پیارا ہو جاؤں۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہوا کہ ساری چیزوں سے بڑھ کر جب تک میں اس کے دل میں محبوب نہ ہو جاؤں تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مومن سے مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ مومن تو ہو جائے گا، کلمہ پڑھے گا تو ہو جائے گا، رسول کو مانے گا مومن تو ہو جائے گا، لیکن مومن کامل جیسے کہ بتایا کل، پورا مومن، وہ پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک حضور کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ ماں باپ سے، بیٹا اولاد سے، گھر پڑوسی، رشتہ دار، مال و دولت، ہر کچھ سے زیادہ کس سے محبت ہونی چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور صرف زبانی نہیں، کہنے والے بہت ہوتے ہیں، کہتے ہم تو محبت کرتے ہیں، تو محبت کرنے والا کا نشانی بھی تو ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور بڑے بڑے صحابہ جتنے ہیں، وہ لوگ حضور کے بغیر رہتے نہیں تھے۔ جتنے بھی صحابہ ہوئے اور جتنے بھی اللہ کے نیک لوگ ہوئے، وہ لوگ تڑپتے تھے، حضور کے بغیر رہنا نہیں پسند کرتے تھے۔ اور ہم لوگ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ صرف کہتے ہیں ہم تو محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کرنے میں حضور کی چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ نماز چھوٹ جائے پرواہ ہی نہیں ہے، کیسی محبت کر رہے ہیں؟ محبوب کی ہر چیز محبوب جس سے محبت کی جائے، اور محب وہ جو محبت کرنے والا ہو۔ تو محبوب کی ہر ادا محب کو، محبت کرنے والے کو پسند ہوتی ہے۔ یہ تو ایک دم بالکل عقلی چیز ہے۔ ہاں تو پھر کیسے محبت کرتے ہو کہ نماز ہی نہیں پڑھتے؟ 2 ٹائم پڑھے، تیسرے ٹائم غائب ہو گئے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ محبوب کیا چاہتا ہے کہ محبوب اسی وقت اپنے محب کو پیار کرے گا جب یہ ان کے عمل کرے گا، ان کی باتوں کو مانے گا۔ حضور نے کہا گالی مت دو، گالی بکے جا رہا ہے، جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولے جا رہا ہے، کہہ رہا ہم تو حضور سے محبت کرتے ہیں۔ کیسی محبت ہو رہی ہے؟ تو ایسا کرنے والا بندہ جب تک پوری طرح سے، پورے طور پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ محبت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت طبعی اور ایک محبت اختیاری۔ طبعی کا مطلب یہ ہو گیا خود بخود، آٹومیٹک ہو جائے۔ کس سے ہو سکتا ہے؟ باپ سے، ماں سے، بھائی سے۔ کہنا پڑتا ہے کہ محبت کرو؟ نہیں کہنا پڑتا۔ اس کو محبت طبعی کہتے ہیں۔ اور ایک محبت ہے محبت اختیاری، جو ابھی جو دوسرا والا اختیاری والا ہے، یہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اختیار مطلب اپنے سے، اپنے طور پر، اپنے کام سے۔ جیسے ہم کہیں کہ اللہ کے ولی خواجہ غریب نواز سے میں محبت کرتا ہوں، تو یہ اپنے طور سے ہم نے محبت کی ہے۔ ہاں
تو اس کو کہیں گے محبت اختیاری۔ کوئی انجان ساتھی مل گیا اسکول کالج میں، اس سے محبت ہو گئی، اب جو ہے ساتھ گھومنا پھرنا ہو رہا، تو کیا کہیں گے؟ یہ محبت طبعی نہیں ہے، اختیاری ہے، کیا ہے۔ تو ایمان میں محبت اختیاری چاہیے۔ رسول اللہ سے محبت کیجئے، ہاں آٹومیٹک والا نہیں، وہ تو ہو ہی جاتا ہے، نہیں، اختیاری محبت لائیے، اور جیسے حضور کہیں ویسے کیجئے۔ کہتے ہیں یہاں پیار سے مراد طبعی محبوب ہے، نہ کہ صرف عقلی، کیونکہ اولاد کو ماں باپ سے طبعی الفت ہوتی ہے۔ یہی ہے محبت حضور سے زیادہ یہی محبت حضور سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہاں کہہ رہے ہیں مراد طبعی محبوب ہے، یعنی طبیعت سے محبت حضور سے ہونی چاہیے۔ اور بحمد تعالیٰ ہر مومن کو حضور جان و مال اور اولاد سے زیادہ پیارے ہیں۔ عام مسلمان بھی مرتد اولاد بے دین ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، حضور کی عزت پر جان نچھاور کر دیتے ہیں۔ اس تشریح سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضور سے محبت طبعی کرنے کو شارع حدیث کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں نے جو تشریح کی اس سے اختیاری وہ محبت ہے جو خود بخود اختیاری طور پر کیا جائے، اور وہی میری سمجھ کے مطابق زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ دوسری والی حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد فیہن حلاوۃ الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن احب عبدا لا یحبہ الا للہ، ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقی فی النار۔ روایت ہے انہی سے، فرماتے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس میں تین خصلتیں ہوں، تین عادتیں ہوں، وہ ایمان کی لذت پائے گا۔ اللہ و رسول تمام ما سوا سے زیادہ پیارے ہوں، یعنی اللہ اور رسول ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی ہر ایک چیز سے، دنیا کے ہر ساری چیزوں سے زیادہ کس سے پیار کریں؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ یہی ایمان ہے۔ جو بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، جو بندہ کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، جو کفر میں لوٹ جانا جب کہ رب نے اسے بچا لیا، ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ تو دوسری چیز کیا ہے کہ جو بندے سے پیار کرے وہ صرف اللہ کے لیے کرے، یعنی دوستی ہم کریں تو صرف اللہ کے لیے کریں، دشمنی کریں تو صرف اللہ کے لیے کریں، اس میں کمپرمائز نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے لیے شریعت کے خلاف کوئی کرے گا، دشمنی ہو جائے گی بھائی، اور شریعت والا ہے تو ہم پیار کریں گے صرف دین کے لیے، اللہ کے لیے۔ اور دوسری بات کیا کہتے ہیں کہ جو کفر میں لوٹ جانا جب کہ رب نے اسے کفر سے بچا لیا، تو ایسا جانے جیسے آگ میں ڈالا جانا، آگ میں ڈالے جانے کو جس طرح ناپسند کرتا ہے، ایسی ہی پھر ایمان کے بعد کفر میں لوٹ جانے کو ناپسند کرے۔ یعنی ایک مرتبہ بندہ ایمان والا ہو گیا تو اب ہمیشہ اپنے ایمان کا خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلط کرنے سے ایمان نکل جائے، پتہ چلا اس کو معلوم ہی نہ ہو رہا کافر ہو گیا ہے۔ تو ہمیشہ ذہن میں دماغ میں رہنا چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہم کافر ہو جائیں، تو اس چیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ ایمان کی لذت پا لے، یعنی تمام چیزوں کی
تمام دنیا کی تمام چیزوں کے سوا اللہ رسول سے جو محبت کرے گا وہ ایمان کی لذت پائے گا۔ اس کو ذرا سا شارح حدیث جو تفصیل کر رہے ہیں اس کو سنیے۔ کہتے ہیں جیسے جسمانی غذاؤں میں مختلف لذتیں ہیں، ایسی ہی روحانی غذاؤں میں ایمان و اعمال میں بھی مختلف مزے ہیں، اور جیسے ان غذا سمجھ رہے ہیں دنیاوی چیز کھانے پینے کی، تو اسی طرح ایمان اور روحانی طور پر بھی ہمیں جو لذت ملتی ہے۔ کہتے جیسے ان غذاؤں کی لذتیں وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے حواس ظاہری درست ہوں۔ حواس ظاہری سے درست مطلب یہ جن چیزوں سے ہم محسوس کرتے ہیں، کان سے، آنکھ سے، منہ سے، چکن ہاتھ سے، ایسی ان ایمانی غذاؤں کی لذتیں وہی محسوس کر سکتا ہے جس کی روح درست ہو۔ تو ایمان کی لذت کون محسوس صحیح کرے گا؟ جس کی روح ٹھیک ٹھاک ہو۔ اگر روح خراب ہے تو ان چیزوں ایمان کی لذت محسوس نہیں کرے گا۔ روح ٹھیک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب بولے تو سچی بات کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، حدیث پاک کی تلاوت کرے، اچھی گفتگو کرے، جب بھی کسی سے بھی بات کرے تو مسکرا کے بات کرے، ہاں بری باتیں نہ کرے، کان آنکھ کو پاکیزہ رکھے، گناہ میں نہ ملوث ہونے دے، تو اس سے روح اچھا درست ہو جاتی ہے اور پھر ایمان کی لذت محسوس ہوتا ہے۔ اور مال و دولت، زن، فرزند وغیرہ تمام دنیاوی نعمتیں، ان میں قرآن، کعبہ، مدینہ منورہ وغیرہ داخل نہیں کہ ان کی محبت عین اللہ، ہاں ان کی محبت عین اللہ رسول کی محبت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور سے اللہ والی محبت چاہیے۔ محبت کی بہت قسمیں ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ محبت کی بہت قسمیں ہیں۔ ماں سے محبت اور قسم کی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں سے محبت اور قسم کی ہے، بیوی سے اور طرح کی ہے، اولاد سے اور طرح کی، بہن بھائی سے اور نوعیت کی۔ حضور سے محبت اسی نوعیت کی چاہیے جس نوعیت کی اللہ سے ہو۔ جی نوعیت کیا ہو؟ ہاں نوعیت قسم، اسی قسم کی ہو، جس قسم کی ہم محبت اللہ سے کرتے ہیں اسی قسم کی ہم حضور سے بھی محبت کریں گے۔ اور تیسری بات ذکر کی ہے، کفر اور کفار سے طبعی نفرت ہو جائے۔ اسلام کی توفیق کو رب کی نعمت جاننا، کفار سے ایسے بچے جیسے سانپ سے کہ سانپ دشمن جان ہے اور یہ لوگ دشمنی ایمان ہے۔ کافر دشمنی ہے، وہ کتنوں اچھی بات کر لیں، وہ دھیرے دھیرے یہی سوچتا رہے گا کہ اس کو ہم کیسے نقصان پہنچائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج جیسے